سورہ توبہ مدینہ منورہ کے آخری دور سے متعلق ہے، اور اس سورہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براءت فرما رہے ہیں ان مشرکین سے جنہوں نے بار بار مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ تمہارے معاملے میں نہ تو قرابت داری کا پاس کرتے ہیں نہ معاہدے کا پاس کرتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے یہ عہد توڑ کے تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دو، یہ عرب میں حرمین کے علاقے میں گھوم پھر لیں، اس کے بعد ان کو آزادی ہے، چاہے تو اسلام قبول کر لیں، چاہے یہاں سے کہیں اور جا کے آباد ہو جائیں، اس لیے کہ اب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور یہ سارا علاقہ جو عرب کا ہے، یہ جزیرۃ العرب کا علاقہ، یہ اسلامی قلعہ ہے۔ اس قلعہ میں ہم ایسے لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے جو 5th کالمنسٹ ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر یہ بقائمی ہوش و حواس ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، فاخوانکم فی الدین، تو دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ سچ مچ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں؟ 2 علامتیں بتائی ہیں مسلمان کی، کہ ایک تو نماز باقاعدگی سے ادا کرے گا اور ایک زکوٰۃ دیتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ 2 علامات جن لوگوں میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں ان کا اسلام اور ان کا ایمان مشکوک رہے گا۔ ارشاد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی، نماز قائم کر لی، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو ان کا راہ چھوڑ دو، ان سے کوئی تعرض نہ کرو، یہ تمہاری اسلامی برادری میں شامل ہو چکے۔ تو اسلامی برادری میں شامل ہونے کی 3 شرائط ہوئی: ایمان، توبہ، کفر سے توبہ، نماز اور زکوٰۃ، اور باقی باتیں آہستہ آہستہ خود بخود آ جائیں گی۔ آگے چل کے اہل ایمان سے یوں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان سے برات اختیار کر لی ہے، تمہاری طویل 20-22 سالہ جد و جہد کے بعد اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ جزیرۃ العرب کو اپنا ایک فٹ ہولڈ، ایک قلعہ بنا سکو، تو اب ایسا نہ ہو کہ پوشیدہ پوشیدہ چھپے چھپے یا تمہارے دل جو ہوں وہ اللہ کے دشمنوں کی طرف، اس نظریہ اور اس آئیڈیالوجی کے دشمنوں کی طرف جھکے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں بہت وضاحت سے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اے اہل ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، سگے بھائی اور سگے والد کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ دل میں، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے چکے ہیں، تو اب تم ان کو ایمان پر ترجیح نہ دو بلکہ ایمان کو اپنے والدین اور اپنے سگے بھائیوں پہ ترجیح دے دو۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ ناظرین غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ سب لوگ اور وہ سب چیزیں گنوا دی ہیں جو انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں، اور ایک ایک چیز گنوانے کے بعد کہا ہے کہ دیکھو یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، ان میں سے اگر کوئی تمہیں
اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور ان کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ، پھر تمہاری ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے کہ فاسقوں کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آگے چل کے کیونکہ مشرکین جن سے کہ ایک کفار جن سے کہ برات کا اظہار کیا گیا ہے، ان میں یہود بھی ہیں، تو یہود کی نفسیات کے بارے میں ایک اہم بات بیان کی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ دیکھو یہودیوں نے اپنے علماء کو رب کا درجہ دے دیا، ارباب من دون اللہ بنا لیا، جو حقوق و اختیارات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں وہ انہوں نے اپنے پنڈتوں کو دے دیے۔ دوسری بات، یہ لوگ ہر اس دعوت کے خلاف ہیں جو مساوات پیدا کرے اور جو ان کے مالی حقوق کو اور ان کے سودی کاروبار کو نقصان پہنچائے، چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اس کو بجھا دیں اس چراغ کو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کر کے رہے گا۔ اور پھر یہود کی ایک نفسیات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتے ہیں اور مال و دولت کو ہی اپنا خدا بنائے رکھتے ہیں۔ یہ 2-3 آیات ہیں، ان کا ترجمہ کیے بغیر، ترجمہ سنائے بغیر مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ توبہ کی 30ویں آیت۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی جس چیز کو یہ لوگ حلال قرار دیتے ہیں وہ حلال ٹھہر جاتی ہے، جسے حرام قرار دیتے ہیں وہ حرام ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب توریت اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی۔ اور فرمایا اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کی سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔